मकाफात अमल है। काफ़ी अदाकार हैं, नरगिस होगी, दीदार, काफ़ी इस तरह के नाम हैं, वो इस वक्त करोड़ों की गाड़ियों में फिर। साइमा खान, बीना से, हशीबा भट्ट, नादिया अली, हुमाल, यस शॉर्टकट से तो सही बनते हैं ना। हमने तो 35 साल देख लें, घर भी देख लें, हमने तो कोठियां गाड़ियां नहीं ले सके। अल्लाह ने तो देना है, जो नसीब में लिखा है वो चाहे अच्छे तरीके से ले लें चाहे बुरे तरीके से ले लें। अच्छे व्यूज भी थे, बुरे भी थे। कोई कहता था कि लो जी 2 दिन होए ने बंदे नूं मरिया ते तीजे दिन ड्रामे ते आ गए, वो इनू की परवाह है। पेट में दोज़ख की आग भर के अल्लाह को क्या जवाब देंगे। ये तारक टैडी का थोड़े दिन पहले सालाना खत्म था, कोई नहीं गया। ओए होए, ओए होए। आपने माओ की तरह उनको प्यार किया, उनको बनाया, उनका एक नाम जो आज हम सुनते हैं, उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की। यहाँ से लेके वहाँ तक दस्तरखान बिछा होता था। तारक टैडी होता, मस्ताना होता, सबसे पहले शौकी होता, वो मुझे हाथों पे उठाए रखते, एक आंसू मेरी आंख से ना निकलने देते। मैंने सिर्फ उसको फोन किया क्योंकि वो बड़ा लाडला था। मैंने सिर्फ ताहर अंजुम को फोन किया, मैंने बताया मैं मेरी बड़ी हालत खराब है ताहर, मैं घर में हूँ। बहरहाल तू आप जब कर ला है मेरे को, मैंने जरा अपनी शक्ल वखा जा, मैं ठीक हो जाऊँ। 4-5 दिन 6 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, फिर मैंने मैसेज किया, उसने मेरा मैसेज रीड ही नहीं हुआ। होता है ना क्लिक हो जाता है मैसेज, वो नहीं हुआ। फिर मैं कॉल करती रही हूँ, बंद। तो हम कहते हैं बड़ा फख्र रखते हैं कि जी हम एक फैमिली हैं, कोई फैमिली नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की अदाकारा आबिदा बेग जी के साथ। नाज़रीन, आबिदा बेग जी 35 साल से शोबिस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। इनको डॉक्टर्स ने हेपेटाइटिस सी और मैदे के अल्सर की बीमारी के बारे में बताया है। इन हालात में इनके साथी फनकारों ने इनसे रब्ता किया और डॉक्टर्स इनकी रिकवरी के बारे में क्या कहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो आप अपनी रिकवरी के बारे में बताएं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर, मैंने दरअसल हिकमत का इलाज करवाया क्योंकि दोनों चीज़ें मुख्तलिफ थी। अगर जिगर की खाती तो मैदा डिस्टर्ब और होता, और अगर मैदे की खाती तो जिगर डिस्टर्ब होता। मैंने हकीम की दवाई खाई है और 4 माह से खा रही हूँ। और कुछ अल्लाह के बंदे भी बैठे हैं, वो इसका दम भी करते हैं। उधर भी जाती रही हूँ 1.5 महीना उधर भी जाती रही हूँ, महीना 1.5 महीना। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि ये देसी मेडिसिन जो है ना, ये थोड़ी स्लोली असर करती है, तो वो उसके साथ ना मेरा 75 से 35-40 पे आ गया, तो थोड़ा कुछ कवर हो रहा है। लेकिन मैदे में अभी बहुत तकलीफ है, खा पी कुछ नहीं सकती। 4 माह से सिर्फ सागुदाना खाई जा रही हूँ। अच्छा, तो कोई डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के बड़े डॉक्टर्स आए, क्योंकि आप जितनी बड़ी अदाकारा हैं, कोई पाकिस्तान के बड़े डॉक्टर्स ने रब्ता करने की कोशिश की हो आपसे? नहीं, डॉक्टरों के साथ क्या ताल्लुक है हमारा। हम जाएंगे तो खुद जाएंगे डॉक्टरों के पास, उनके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, आपके इतने फनकार हैं जो आपके मतलब यहाँ पे आपके पास रहे हैं, आप मतलब आपने माओ की तरह उनको प्यार किया, उनको बनाया, उनका एक नाम जो आज हम सुनते हैं टीवी पे, कितने बड़े ऐसे नाम हैं जो आपने बनाए हैं, उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की? नहीं, मुझसे लड़कियों ने रब्ता किया। मुझे शिबा भट्ट साहबा ने फ़ोन किया बड़ी तड़प के, नादिया अली साहबा ने, साइमान खान ने, उधर बीना सहर वगैरह, बाकी भी सब लड़कियों ने काफ़ी, और हुमा अली ने माशाल्लाह उसने बहुत प्यार भी दिया है और मेरे लिए दुआएं भी की हैं और प्यार भी दिया है बहुत। तो सखी साहब, जितनी ये वीडियो निकलने से ना ये है कि सखी साहब ने रब्ता किया मुझसे, और रब्ता करके तो वो साबर अली गागा जो है वो भी आया। अल्लाह उनको सलामती दे, ज़िंदगी दे। बाकी जो इतने बड़े नाम हैं वो कहाँ गए? नहीं, पता नहीं कहाँ गए, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला, दुख होता होगा इस दुख वक्त? बहुत होता है। दुख ये ज़्यादा मेरे दिल पे लगा है ना कि मैं 4-5 माह से मेरी कोई पब्लिसिटी नहीं, मैं किसी से सलाम दुआ नहीं हुई, तो किसी ने पूछना भी पसंद नहीं। सबसे ज़्यादा किसका दुख हुआ कि आपको इससे उम्मीद थी कि यार ये तो मेरा पूछेगा इन हालात में? मुझे तो सब पे ही उम्मीद थी, मुझे तो सब पे ही उम्मीद थी कि यार कोई ना कोई पूछेगा ज़रूर कि कहाँ हैं आप कहीं नज़र नहीं आ रही, आपकी पब्लिसिटी नज़र नहीं आ रही, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। ये ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो आप मुझे ये बताइएगा, अब आप क्या लगता है नेक्स्ट क्या स्टेप है आपका इस पे? बस कुछ भी नहीं, बस दुआ करें मेरे लिए सारे कि अल्लाह मुझे शफा दे दे। मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगी तो मैं कोई और काम कर लूँ, ताकि थोड़ा मैं बैठ ना जाती, क्योंकि बैठ जाएंगे तो फिर तो ख़त्म हो गए ना। मैं तो इतनी बीमार होने के बावजूद मैंने चरपाई पे नहीं लेटती, ऐसे मैं चलती फिरती रहती हूँ, बैठती हूँ, उधर उठ उधर बैठ। कैसे मैं जब बिस्तर पे लेट के ज़हनी सोच है ना, मैंने अगर सोच लिया कि मैं बहुत बीमार हूँ तो फिर मैं ठीक नहीं हो सकती। मैं अपने आप को ऐसे अपनी विल पावर से चला रही हूँ। अच्छा, आपकी जूनियर काफ़ी अदाकार हैं, नरगिस होगी, दीदार, काफ़ी इस तरह के नाम हैं, वो इस वक्त करोड़ों की गाड़ियों में फिर रही हैं। अल्लाह उनको और मतलब
یہ کیا مطلب اس میں تھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی جلدی گرو کر لیا؟ وہ بس یہ ان کا مطلب یہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ، یہ ایسی باتیں میں کہنا ہی نہیں چاہتی، بس ایسے ہوتا ہے. شارٹ کٹس ہوتے ہیں کافی اس میں. یس شارٹ کٹس ہی تو صحیح بنتے ہیں نا. ہم نے تو 35 سال دیکھ لیں، گھر بھی دیکھ لیں، ہم نے تو کوٹیاں گاڑیاں نہیں لے سکے، لیکن اللہ سب کو دے، رب کی ذات دے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ نے تو دینا ہے، جو نصیب میں لکھا ہے وہ چاہے اچھے طریقے سے لے لیں چاہے برے طریقے سے لے لیں، ملنا تو ہے. اچھا، اکیلی خاتون نے، آپ نے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں اکیلی اپنے بچوں کو پال رہی ہیں، کتنا مشکل تھا ان کے پالنا؟ میں جب سے کام شروع کیا نا، میں تب سے ہی پال رہی ہوں. اس وقت مرزا صاحب میرے ساتھ تھے. مرزا صاحب کے پہلے 5 بچے تھے، پھر میرے 4 بچے ہو گئے. اور ویسے بھی بڑے لوگوں کو، اپنے ساتھ کے لوگوں کو، اپنے بہن بھائی یہ وہ ادھر ادھر کے سب کے مطلب بڑا میں یہی کرتی رہی ہوں. تو یہاں سے لے کے وہاں تک دسترخوان بچھا ہوتا تھا. تو ماشاءاللہ اتنے پتیلے کھانے کے پکڑے ہوتے تھے. تو یہ میں کہتی تھی کہ میرے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت پہ لگایا. اور جب مرزا صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم تو جو کماتے تھے وہ مشکل سے گھر چلتا تھا. تو جب وہ گئے ہیں تو کچھ نہیں تھا. میں نے پھر جھٹکا اپنے آپ کو، تیسرے دن ہی میں ڈرامے پہ چلی گئی تھی. تماثیل میرا اس وقت ڈرامہ چل رہا تھا، کھریاں ببو برال کا لکھا ہوا تھا، وہ ڈائریکٹر تھا. تو میں ادھر چلی گئی، تو میک اپ کر رہی تھی تو میرے آنسو نہیں رک رہے تھے. دیدار نے بڑا پیار کیا، آشا چودھری نے مجھے پیار، اس وقت وہ تھی اس ڈرامے میں. بھابی اس طرح تسی آپ ہی کرو گے تو کس طرح گزارا ہوئے گا. میں کہ میں اس لیے تے آ گئی ہوں کہ اگر میں کار رہ گئی تو میں مر جاؤں گی. بس پھر میں نے ہمت کی. اس میں ایک گانا میرے اوپر اوور لیپ ہوتا تھا کہ اے میں رسیا نہ کر میری جان سجنا، ایک دن چھڈ جانا ہے جہان سجنا. وہ میرے پہ اوور لیپ ہوتا. وہ جب وہ گانا اوور لیپ ہوا میری چیخیں نکل گئیں اسٹیج پہ. ہال میں سے لوگوں نے پھر سب نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کی سنا ہے ڈیتھ ہوئی ہے مرزا صاحب کی، تو یہ آج ڈرامہ کر رہی ہیں تو آپ لوگ ان کو منع نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، اچھے ویوز بھی تھے برے بھی تھے. کوئی کہتا تھا کہ لو جی 2 دن ہوئے نے بندے نو مریا تے تیجے دن ڈرامے تے آ گئے. وہ اینوں کی پرواہ ہے، کہا بھی ہے کئی لوگوں نے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیا پہاڑ نظر آ رہا تھا. میں نے تو اپنی جنگ خود لڑی ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا. میں بڑی خوددار ہوں. میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ توبہ استغفار کے یہ کوئی میرے ساتھ کوئی تعاون کرو بھی، نہیں، میں تو خود کرنے والی تھی. بالکل. یہ اچھا، ببو برال اور طارق ٹیڈی صاحب اگر اس طرح کے لوگ ہوتے اس وقت پہ تو کیا لگتا ہے حالات ایسے ہوتے؟ طارق ٹیڈی ہوتا، مستانہ ہوتا، سب سے پہلے شوقی ہوتا. وہ مجھے ہاتھوں پہ اٹھائے رکھتے، مجھے ایک آنسو میری آنکھ سے نہ نکلنے دیتے. وہ ایسے تھے. وہ چلے گئے تو کیا، نہ ادھر حکومت کی طرف سے نہ اپنی فیلڈ کی طرف سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. ان کے بھی بچے رول رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ طارق ٹیڈی کا تھوڑے دن پہلے سالانہ ختم تھا، کوئی نہیں گیا. ایسے ہی ہوئے تو ہم کہتے ہیں بڑا فخر رکھتے ہیں کہ جی ہم ایک فیملی ہیں، ہماری فیلڈ جو ہم سب ایک فیملی ہیں. نہیں، کوئی فیملی نہیں. میڈم طاہر انجم آپ کا ایک بیٹا، جی انہوں نے آپ کو مطلب بلاک کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے صرف اس کو فون کیا، کیسی بات، کیونکہ وہ مرزا صاحب کا بڑا لاڈلا تھا. اس کو سٹار بنانے میں مرزا صاحب نے سارا کچھ. بالکل. اس پہ کتنا دکھ ہوتا ہوگا، مطلب جس کو آپ نے ایک بنایا اور صرف آپ کو ایک ہی بندے سے امید تھی، آپ نے اسے کال کی اور اس نے آپ نے بلاک کر دیا. سب سے مین ہمارے سخی صاحب ہے نا اس فیلڈ کے. میں سخی صاحب کو بھی کال کر سکتی تھی، میں کسی اور کو بھی کر سکتی تھی. جب میرے اللہ کی رحمت سے اتنے تعلق ہے میں ان کو بھی کسی کو کہہ سکتی. میں نے صرف طاہر انجم کو کہا، میں فون کی، میں نے بتایا، میں کہا میری بڑی حالت خراب ہے طاہر، میں گھر میں ہوں تو تجھے سارا میرا پتہ ہے بیٹا سمجھ کے. تو ہو کوئی گل نہیں. 2-3 دن تک نا میں ذرا مصروف ہوا، میں 2-3 دن تک نا میں تہاڈے کول چکر لانا، تے جے میں اجے 2-4 دن نہ آیا نا تے میں منڈے نو بھیجاں گا. بات ختم ہو گئی. میں کہا بہرحال تو آپ چکر لا لے میرے کول، میں نے ذرا اپنی شکل وکھا جا، میں ٹھیک ہو جا. نہیں آیا. 4-5 دن 6 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے. پھر میں نے میسیج کیا، اس نے میرا میسیج ریڈ ہی نہیں ہوا. ہوتا ہے نا کلک ہو جاتا ہے میسیج، وہ نہیں ہوا. پھر میں کال کرتی رہی ہوں، بند. کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے، اللہ ان کو ترقیاں دے. میں پھر بھی دعا گو، کیونکہ اولاد کے لیے تو ماں نے دعا ہی کرنی ہے، وہ اچھے ہوں برے ہوں. بالکل.
بس میں اس کو اس لیے کہا تھا کہ چلو یار یہ زیادہ بڑا یہ اس کا نا یہ ہے میٹنگوں میں جاتا آتا رہتا ہے سارے یہ نون لیگ جی۔ سارے کٹھے بیٹھ بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں ان کی, تو میں نے کہا چلو یہ آئے گا میری تکلیف کو دیکھے گا, لیکن نہیں. اچھا, کون سے ایسے ساتھی فنکار ہیں جو آپ کی خبر لینے کے لیے آئے ہیں؟ جی ابھی تو کوئی نہیں آیا, خبر لینے کے لیے تو کوئی نہیں آیا, ویسے تو نہیں آیا لیکن فون پہ سارے میرے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں, جھوٹ کیوں بولوں اللہ کن کن نے رابطہ کیا آپ سے فون؟ کل سائمہ خان کا فون آیا تھا, اس نے اپنا پیار بھی بھیجا ہے مجھے, تو آپ ہی میں آواں گی 1-2 دنوں تک نا, میں تھوڑے کول چکر لاواں گی. بینا سحر کا فون آیا, شیبہ بٹ کا, نادیہ علی کا, ہما علی نے بڑی میری ٹینشن لی, اللہ اس کو زندگی دے, تو اس نے بڑی میری ٹینشن لی. تو باقی اور بھی بڑی بڑی بچیوں نے مجھے فون کیا ہے, کیونکہ میں بیٹیوں کی طرح سب سے پیار کرتی ہوں, کیونکہ میں کون سا ان کو توبہ استغفار کہ میں نے کوئی کسی کی کمائی کھائی, لیکن میں ماؤں کی طرح ان کو ہر اچھے برے سے ہٹانا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کر یہ کر, ان کو میرا پتہ ہے. ان کا مجھے کالیں بھی آئیں, پیار انہوں نے بھی دیا, اللہ ان کو زندگی دے. میڈم آخر میں آپ کچھ حکومت کو کہنا چاہیں گے؟ حکومت کو بس کیا کہیں کہ اس ٹائم تو ویسے ہی 24 کروڑ عوام جو ہے بھوک سے مر رہی ہے, تو ادھر سے سب کے بینک بیلنس بھریں گے تو کسی کو کچھ ملے گا. اور سب سے بڑی بال ثقافت کے نام پہ یہاں آتا ہے, ہمارا کونسل میں شو آتے ہیں ثقافت کے نام پہ نا, وہ فنڈ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, 1.5 سے اوپر ہے, 1.5 کروڑ سے اوپر ہے, لیکن 2-4-5 لاکھ بانٹتے ہیں, جو ماڑے سے ہوتے ہیں نا ان کو دے دیتے کہ بھی انہوں نے کیڑی باز چکنی, وہ دے دیتے ہیں, تو باقی کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ پھر 35 سال سے 16واں شو کر کے فنڈ میں وہاں پیسہ جمع ہو رہا ہے, ہمارا اپنا ذاتی, ہم 16واں شو کرتے ہیں آرٹسٹ, تو وہ 16واں شو جو ہے نا بینک اس میں کونسل میں جمع ہوتا ہے کہ جی یہ آرٹسٹوں کے فنڈ کے لیے, تو وہ کیا ہوتا ہے, کسی کو نہیں ملتا. بتائیں, کوئی نہیں پوچھنے والا ان کو, تو کیا پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر کے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کسی ضرورت مند کا دیکھیں کہ یار یہ ان فنکاروں کے ساتھ یہ ساری جگہیں آباد ہیں, عوام کے چہروں پہ ہم خوشیاں بکھیرتے ہیں. ہمارے گھر میں فوتگی ہو تو پھر ہم تب بھی ہم اسے اٹھ کے تو پھر ہم شو پہ چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے ایسے واقعات کہ اب جو جن کے نام ہیں کافی, جو سٹار چل رہے ہیں, جو ڈرامے کر رہے ہیں اس وقت, جن کی ڈیمانڈ ہے, ان کے لیے یہ سبق ہے کہ آگے والے وقت میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں جی, یہ تو ہوتا ہے, یہ تو ہے مکافات عمل ہے, یہ تو ہوتا ہے, لیکن اللہ بس ان کو یہ ہدایت دے دے کہ یہ سب مل کے کوئی ایسا لاہ عمل کر لیں کہ اپنے کوئی بھی سینئر کو ایسے پریشان نہ ہونے دیں, اس کو تکلیف میں نہ ہونے دیں, اس کا ساتھ دیں, اس کو زندہ رہنے کا احساس دلائیں کہ تو زندہ ہے, ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں. کم سے کم ملاقات کر لیں, یہی خوشی بہت ہے. بیمار بندے کے لیے یہی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی آ جائے نا, اس کے ساتھ 2-4 باتیں کر لو تو خوش ہو جائے. یہ تھینک یو سو مچ میڈم.